السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تبلیغ القرآن والحدیث۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانیت کی پہلی ماں کون ہے؟ وہ ہستی جن سے نسل انسانی کا آغاز ہوا اور جو رحمت، محبت اور قربت کی سب سے بڑی علامت ہے، جنہیں اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے پیدا کیا اور جن کی پیدائش میں ہمیں اللہ تعالی کی عظیم قدرت اور انسان کی فطرت کے بارے میں گہرے اسباق ملتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ اللہ تعالی نے حضرت حوا علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا اور حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش میں کون سے حکمتی پوشیدہ ہے، اور اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا۔ تو ناظرین، آخر تک ہمارے ساتھ رہیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو دنیا میں بسایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، لیکن ان کے لیے تنہائی کا احساس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے ایک جوڑا تخلیق کیا تاکہ وہ سکون اور محبت حاصل کر سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ ناظرین، یہ آیت اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے پیدا کیا گیا تاکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تم اسی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اسی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی، پس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ناظرین، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی تخلیق فطرتی طور پر نرمی اور نزاکت کے ساتھ کی گئی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوئی تھی، اور یہ حدیث اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ناظرین، پسلی سے پیدا ہونے کے مطلب میں صرف جسمانی تخلیق کی بات نہیں، بلکہ اس سے عورت کی فطرت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ پسلی کا ٹیڑھا ہونا عورت کی نزاکت، محبت اور جذباتی پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اس کی فطرت کے مطابق سمجھنا اور قبول کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس حدیث میں عورت کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ ان کی فطرت کو زبردستی بدلنے کی کوشش رشتے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں صبر، محبت اور سمجھداری کے ساتھ عورتوں سے پیش آنے کی تعلیم دیتی ہے، کیونکہ ان کی فطرت اللہ کی حکمت کے تحت خاص انداز میں بنائی گئی ہے۔ یہ حدیث عورتوں کی عزت، محبت اور ان کی فطری نزاکت کو سمجھنے کی بہترین رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تخلیق کیا تاکہ وہ اپنی فطری تنہائی سے نکلے اور باہمی محبت اور تعلق قائم کرے۔ ناظرین، حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق اس بات کی علامت ہے کہ عورت کا مقام انسانیت میں مرد کے برابر ہے۔ وہ مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہے اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتے۔ تو ناظرین، حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے ذریعے ہمیں سبق ملتا ہے کہ عورت کو محبت، احترام اور عزت کے ساتھ رکھا جائے، کیونکہ وہ انسانیت کی بنیاد ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ترجمہ: اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ ناظرین، یہ آیت واضح کرتی ہیں
کہ مرد اور عورت کا تعلق محبت، سکون اور رحمت پر مبنی ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہمیں انسانیت کی ابتدا، عورت کے مقام اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عظیم مظاہر کا سبق دیتا ہے۔ وہ عظیم ہستی جن سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، آج بھی ہمارے لیے محبت اور قربت کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ کیا ہم ان اسباق پر عمل کر رہے ہیں جو ہمیں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے ملتی ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا اور کس طرح مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے رحمت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل تبلیغ القرآن والحدیث کو سبسکرائب کریں۔